السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگیشن وذ زاہد کھوکھر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حکومت سندھ کے محکمہ اطلاعات کے حوالے سے۔ محکمہ اطلاعات میں کرپشن کے قصے اور کہانیاں کوئی نئی نہیں ہیں، اور مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں کرپشن کے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نیب کی جانب سے تحقیقات کی گئی، ریفرنس دائر کیا گیا، اور کچھ جو افسران ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے، اور اس کے باوجود بھی اس وقت تک یہ کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب نئے سیکٹری آئے ہیں محکمے کے، ان کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ڈائریکٹر سلیم خان کی زیر نگرانی میں، اور انہوں نے ایک رپورٹ بھی دے دی جس کی کاپی بھی زیک ٹی وی نے حاصل کر لی ہے، اور اس میں تمام فائنڈنگز دی گئی ہیں۔ یہ جو معاملات ہیں کہ ہر سال 5 ارب روپے جو سندھ حکومت کی تشہیر کے لیے خرچ ہوتے ہیں اس میں کرپشن کی جاتی ہے۔ 50% فارمولہ ابھی تک محکمہ اطلاعات میں چل رہا ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب جب اس وقت وزیر تھے محکمہ اطلاعات کے، اس حوالے سے اس کے بعد یہ جو کرپشن کے تحقیقات اور معاملات سامنے آئے، ریفرنس بھی ہوا، ان کی گرفتاری بھی ہوئی۔ جب وہ واپس ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اس وقت پورا کنٹرول جو ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ شرجیل انعام میمن کا ہے۔ شرجیل انعام میمن سسٹم رائج ہے محکمہ اطلاعات میں، اور شرجیل انعام میمن کو شاید انعام کے طور پر یہ محکمہ دیا گیا ہے، کیونکہ کافی ہم نے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے کہ سندھ حکومت کے اندر نہ صرف محکمہ اطلاعات مگر محکمہ ورکس اینڈ سروسز کا قلمدان بھی بظاہر تو کسی اور وزیر صاحب کے ہیں، مگر یہ معاملات سارے جو ہیں ٹھیکے یا افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگز، یہ سارے شرجیل انعام میمن صاحب چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کریں گے محکمہ اطلاعات کے حوالے سے، کس حوالے سے باتیں بھی ہوتی رہیں، مقدمے بھی درج ہوتے رہے، اور کچھ شکایت پر موجودہ سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی جو بنائی، اور اس کمیٹی نے اپنی سفارشات دے دی۔ اس میں بتایا کہ کون کون سے معاملات ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو انٹریز ہوتی ہیں ریلیز آرڈرز کی وہ نہیں ہے، بک مینٹین نہیں کیا جاتا ہے، جو ڈمی اخبارات تھے اس کے حوالے سے ان کو کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اخبارات کی سرکولیشن کس طرح سے ان کی جانچ پڑتال کی جائے، اور یہ تعین کیا جائے کہ یہ اخبارات جو ہیں یہ صحیح ہے، ریگولر بیسس پہ پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جو سلیم خان صاحب نے بات کی ہے کہ جو کچھ میڈیا گروپس ہیں، جو اخبارات کے گروپس ہیں، ان کے ایک ہی گروپ کے 3 اخبارات کو ایک ہی دن میں اشتہارات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان کا کوئی اور جو اخبارات ہیں ان کا جو حق تلفی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم نہیں ہے۔ مطلب ایسے محکمہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ ایڈورٹائزمنٹ اور پبلیکیشن کی کوآرڈینیشن کے معاملات بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ تعین کرنا چاہیے، کوئی میکینزم بنانا چاہیے کہ کون سے اخبارات جو ہیں وہ پبلش ہوتے ہیں کثیر تعداد میں، یا کون سے اخبارات دمی ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے، جو اپنی تحقیقات کی ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو ڈمی اخبارات ہیں ان کو ہی اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں زیادہ تعداد میں، کیونکہ ڈمی اخبارات 50 سے 60%، 50 سے 60% یہ کرپشن کے حوالے سے ان کی جو ہے کمیشن دیتے ہیں۔ باقی ریگولر بیسس کے اخبارات جو ہیں وہ اس طرح سے اتنی بڑی کمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ جو اخبارات ہیں بڑے بڑے، سوائے ان کے باقی کسی اخبار کو زیادہ اشتہار اس لیے نہیں دیا جاتا ہے تاکہ وہ کمیشن کے معاملات وہ طے نہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس وقت بھی یہ معاملہ چل رہا ہے محکمہ اطلاعات میں، اور جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ابھی جو برائے نام وزیر صاحب ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، وہ سی ایم صاحب کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ محکمے کا قلمدان واپس لے لیں، کیونکہ جتنے افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اور کے ہیں، ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جو سسٹم ہے کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا یہ جو قلمدان واپس لیا جائے، کیونکہ سوائے پریس کانفرنسز کے اور کوئی
محکمے کے اندر کام نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی اور اس محکمے کو چلاتا ہے تو یہ قلمدان بھی اس کو دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے ان کو یقین دہانی تو کرائی ہے کہ آپ اب بھی ایسے معاملات نہیں ہوں گے، مگر کچھ ان دنوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو شعبہ اشتہارات ہے ان کے جو افسران ہیں ان کے کچھ تبادلے بھی ہوئے ہیں، آگے پیچھے بھی سارے معاملے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک ناصر حسین شاہ صاحب کا مکمل جو کنٹرول ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں ہو پایا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے اندر اگر 5 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے مختلف محکموں کی تشہیر کے لیے، تو یہ بجٹ بڑھ بھی جاتا ہے۔ اب کچھ دن پہلے بھی ایک اشتہار جاری کیا گیا تھا محکمہ جیل کے حوالے سے اور قیدیوں کے حوالے سے، بتایا گیا کہ اس حوالے سے کہا گیا ہے عدالتوں کی جانب سے کہ بھی آپ یہ اشتہار جاری کریں، مگر وہ بھی اشتہار جو ہے وہ ڈمی اخباروں کو جاری کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی جانب سے بھی ابھی جو ہے معاملات دیکھے جا رہے ہیں اور نیب کی جانب سے بھی یہ بار بار یہ خط و کتابت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ چلیں ریفرنس ایک دائر ہو گیا، وہ تو ابھی عدالتوں کے اندر ہے، مگر اس کے باوجود جو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جو کرپشن کے وہ کیوں نہیں رک رہے ہیں، یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محکمے کے اندر جتنے اپنے من پسند افسران کو بھرتی کیا گیا تھا ایز اے انفارمیشن آفیسر، ایز اے PRO، اس حوالے سے بھی نیب کے اندر یہ تحقیقات چل رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں کچھ روز قبل بھی سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس قانون اور قوانین کے تحت ان کی بھرتی ہوئی ہے۔ براہ راست 17 گریڈ میں یہ جتنے کچھ MPAs ہیں، کچھ MNAs ہیں، کچھ حکومتی جو اہم شخصیات کے قریبی رشتہ دار ہیں، یا وہ لوگ جو حکومت کی جو ہے جائز ناجائز پبلسٹی کے لیے پیش ہوتے ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا۔ تو اب یہ نیب کے اندر معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی کیا نیب فردر جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھاتی ہے، کیا واقعی کوئی ریفرنس اس حوالے سے بھی کوئی تیار ہوگا۔ تو یہ معاملات سارے ہیں۔ باقی رہی بات محکمہ اینٹی کرپشن کی، تو اس حوالے سے وہ محکمہ اینٹی کرپشن بالکل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے دور ہے، کیونکہ وہ بھی زیر اثر ہے۔ اب جب سیاسی معاملات ہوں گے، سیاسی لوگوں کو وزیر کے طور پر اگر کسی محکمہ اینٹی کرپشن کا وزیر بنایا جائے گا اور اس کی جو اپنی پریورٹیز ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی کوئی تحقیقات جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو پائے گی۔ بہرحال نیب اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ واقعی یہ جتنے معاملات شروع ہوئے ہیں وہ ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے محکمہ انفارمیشن کے حوالے سے، محکمہ اطلاعات کے حوالے سے کافی جو رپورٹس میڈیا میں آئی ہیں اور کافی الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے جو یہ رپورٹ بنائی گئی ہے سلیم خان کی جانب سے، مگر اس میں کوئی افسران کا تعین نہیں کیا گیا، مگر اس بات کی بہرحال ایک اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، جسٹیفائی کیا گیا ہے کہ کس طرح سے محکمہ انفارمیشن میں، اطلاعات میں کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے، کس طرح سے جو اشتہارات ہیں وہ جاری ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اخباروں کے نام بھی بڑے بڑے گروپس ہیں ان کے مینشن کیے گئے ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی دن میں ان کو کتنے کتنے سینٹی میٹرز جو ہیں وہ اشتہار جاری کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی معاملات جو ہیں اس میں بتائے گئے ہیں۔ اور ABC مطلب یہ ہے کہ ABC سرٹیفائیڈ اخبارات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا لسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بھی ریٹ طے ہوتا ہے اس میں ان کو اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے اخبارات ہیں اور اشتہارات جو مثال کے طور پر کراچی کے لیے ہی ہونا چاہیے، مگر وہ سکھر کے اخبارات کو دیا گیا، یا سکھر کا اشتہار جو ہے وہ کراچی کے اخبارات کو دیا گیا، وہ irrelevant ہے، وہ دینا بھی نہیں چاہیے، جس کی اس رپورٹ میں، تحقیقاتی رپورٹ میں بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو ظاہر ہوئے ہیں، جو اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے نیب مزید کیا تحقیقات کرتی ہے، یا اس رپورٹ کی روشنی میں جو موجودہ سیکرٹری صاحب بلو صاحب ہیں وہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، کیا واقعی وہ اس طرح سے پاورفل ہیں کہ وہ اس ساری جو مافیاز ہیں، جو اربوں روپے کے معاملات ہیں جو کرپشن کے حوالے سے، ان کو روک پائیں گے کہ نہیں روک پائیں گے۔ یہ بھی بڑا ان کے لیے چیلنج ہے۔ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ایسے معاملات کوئی بلڈو صاحب کچھ کر پائیں گے۔ بہرحال
امید کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کامیابی ملے، کیونکہ یہ جو اشتہارات ہیں، جو میڈیا کے ادارے ہیں، جو میڈیا ورکرز ہیں، جو اصل جینیونلی کام کرتے ہیں، ان اداروں کے ورکرز کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، وہ دربدر ہوتے ہیں، وہ بے روزگار ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ پر ایسے جو اخبارات ہیں وہ ان کا حصہ لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جو ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ہیں ایسی ہائر کی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں۔ اب ٹینڈر جاری کرنے کے لیے کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کو ہائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی اس رپورٹ میں کہی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹینڈر کے حوالے سے کوئی بھی جو کمپنی ہے، ایڈورٹائزنگ کمپنی، اس کو ایجنسی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ ان کے حصہ پتی ہوتا ہے، یہ پیسے جو کمیشن ہے وہ بندرباٹ میں ہوتی ہے، کبھی محکمہ اطلاعات کو لاہور سے براہ راست چلایا جاتا ہے، کبھی کسی اور شہر سے براہ راست چلایا جاتا ہے، اور وہ اصل جو جینین ادارے ہیں ان کو جو ان کے بلز ہیں وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ سارے معاملات ہیں، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ناصر شاہ صاحب بھی کچھ ہمت کریں اور اپنے محکمے پر اپنا جو اختیار ہے وہ چلائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں، امید کرتے ہیں۔ مگر ابھی تک لگتا نہیں ہے کہ شرجیل انعام میمن صاحب سسٹم کو کوئی توڑ پائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔